من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان توبہ کے متعلق ہے، استغفار اور توبہ۔ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ آپ سوچیں، غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ موقع توبہ کا نہ دیتا، جو گناہ ہو گیا لکھا گیا ختم، تو اسی پہ حساب، تو کیا حشر ہونا تھا ہمارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے توبہ کی توفیق تو دی، مگر ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ بے حد اہم ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ بد نصیب ہے، بہت ہی زیادہ بے عقل ہے، بد نصیب ہے، کیا کہیں، جو توبہ سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے گناہوں کی معافی موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے۔ تو موت کے وقت جا کے جب پتہ ہو جائے کہ اب مرنا یقینی ہے، پھر نہیں قبول ہوتی توبہ۔ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے موقع ہے میرے پاس آنے سے پہلے توبہ کر کے آؤ۔ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اگر نیت آپ کی ہے، اور اصلاح، توبہ اصلاح کے بغیر نہیں ہوتی۔ توبہ تبھی ہوتی ہے کہ جو گناہ کیے اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، ان کو اس کے بعد نہیں کرنے وہ گناہ۔ اور یہی ہے، یہ آیت 160 سورہ بقرہ کی بہت اہم ہے، اور اس کے بعد بھی 161 والی بھی اس کے تسلسل میں۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی توبہ کی شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ان باتوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو، اور ظاہر ہو، وہ پتہ چلے کہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، وہ ظاہر ہو، سب کو پتہ چلے کہ اس جو کرتا تھا اب نہیں کرتا یہ۔ تو یہ ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 160 ہے، اور 161 جو ہے اس میں فرمایا پھر آگے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سب آدمیوں کی۔ دیکھیں کتنی شدید ہے۔ وہ جو بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بھی لعنت ان پہ، فرشتوں کو بھی، اور سارے انسانوں کی ان پہ لعنت، کہ میں نے اتنا تجھے دیا، یہ فضل دیا، اور اتنا تجھے پہ رحم کیا کہ میں نے توبہ تجھے کہا کہ توبہ کر کے آؤ، تو تو توبہ کر کے نہیں آیا، لعنت ہے تیرے پہ۔ اللہ تعالیٰ لعنت بیچ رہا ہے جو توبہ کر کے نہیں جاتے اور توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوراً توبہ کر لو گناہ کے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت موت آ جائے گی، آ جانی، کل آنی، 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد۔ تو اس کا انتظار کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، دیکھی جائے گی، اور گناہ کر لیں گے، پھر آخر میں توبہ کر لیں گے خود۔ بہت سیریسلی لیں، بہت، اگر آپ کو آخرت پہ ایمان ہے، آخرت کے حساب پہ ایمان ہے، اور مرنے کے بعد قبر جو ہے حساب تو شروع ہو جاتا ہے قبر سے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے آپ کا۔ تو اس لیے اپنا دنیا کی زندگی کے مزے اور عیش و عشرت میں نہ پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بیچ دو میرے پاس آخرت کے جو ہے نا اچھے بدلے کے ساتھ۔ تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے احکام کے مطابق گزارو، گناہ سے بچنے کی کوشش۔ توبہ ہے ہی گناہ سے بچنے کا نام، اور استغفار تو یہ ہے کہ وہ روز کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، مگر اصل توبہ ہے اس کے بعد استغفار پلس توبہ، خالی استغفار نہیں ہے۔ استغفار جہاں بھی آتا ہے وہ استغفار زائد توبہ ہے، اس کے بعد توبہ کہ میں جو ہوا وہ مجھے معاف کرو، اور شرمندگی ہو۔ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ پہلے تو ماننا کہ میں نے غلط کیا، اور دل سے ماننا میں نے غلط کیا، پھر اس کے بے حد شرمندہ ہونا، بے حد شرمندہ کہ روئے آدمی بڑے گناہوں کے لیے تو ساری زندگی رونا پڑتا ہے۔ جو بڑے گناہ ہو جائیں، یہ نہیں ایک دفعہ بیٹھ کے توبہ کر لی تو ختم ہوگی، آپ کو کیا پتہ کب قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ ساری زندگی توبہ کرنی ہر روز، یہ روٹین روزانہ کم ہونا چاہیے۔
استغفار اور خاص طور پہ توبہ جو ہے وہ چلو وقتاً فوقتاً بھی ہو، مگر یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر لی یا یہ اس پہ رہے جی ہاں میں کر لوں گا بعد میں، تو بڑا سیریسلی لیں، بہت ہی شدید دیکھیں قریباً 85 کے لگ بھگ ہیں جگہیں جہاں توبہ کا ذکر آیا ہے، 70 آیات ہیں قرآن پاک کی، 70 آیات میں توبہ کا ذکر ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی اور بار بار اس کا کیوں ذکر کیا کہ آپ انسان سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو کا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے باز آ جانا، توبہ کا مطلب ہے باز آ جانا۔ تو باقی اور بھی آیات ہیں، میں ایک ایک کر کے باقی آیات کا بھی جو میں بتاؤں گا اگلے میں، اس لیے آپ سبسکرائب کر دیں، بہت اہم ہے، سبسکرائب کریں اس کو میرا جو چینل ہے، تاکہ اگلے توبہ کے اور 8-10 ہوں گے، کیونکہ 70 آیات ہیں، شاید 15 کے لگ بھگ اور اس کے بیانات ہو جائے توبہ کی، تو اس لیے ابھی سے وہ سبسکرائب کریں، ضرور سبسکرائب، اور جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ کو بھیج سکتے ہیں، خدا کے لیے آپ بڑی مہربانی کریں گے، جس کو بھی بھیجیں گے اور جس کو توفیق ہو جائے گی توبہ کی، وہ ساری زندگی یہاں دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو اس لیے اچھے دوست بنو، اچھا دوست وہی ہے جو آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے، اور اچھے ماں باپ بھی وہی ہیں جو اپنی اولاد کو آخرت کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اولاد جو مرضی کرتی رہے تو وہ دیکھتے رہ جائیں ان کے منہ، اور اولاد کی ذمہ داری استادوں پہ ہے اور اساتذہ پہ ہے اور معاشرے پہ، سب کے ہے بچوں کی جو ہے نا صحیح تربیت اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور سب جو سننے والے ہیں۔ تو میرا خیال، مجھے بڑی پوری امید ہے کہ یہ جو لیکچر ہے آج کا اور اس کے بعد توبہ کے اور استغفار کے متعلق آنے والے، بہت ہی آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ اگلا لیکچر کب آئے گا اس کا، تب میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی سیریس ہیں اس معاملے میں اور توبہ کے لیے۔ تو اگر نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو دیکھ ہی لیا نا، اگلی آیت 161 میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے اور میرے پاس آ گئے اور گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آ گئے، تو میری بھی لعنت تم پہ اور میرے فرشتوں کی بھی لعنت اور میری ساری مخلوق کے تم پہ لعنت۔ خدا دیکھیں کتنا شدید غصہ ہے، یہ غصے والی ہے بہت آیت، اور میرا خیال ہے بہت ہی شدید آیت ہے یہ ان کے لیے جو توبہ نہیں کرتے اور ایسے جو مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے اس انجام سے، اللہ تعالیٰ مجھے، جو میری اولاد کو اور ہر سننے والوں کو اس انجام سے اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔